Hello, good morning. God bless you all the listeners. عزیزو آج ہم جن الفاظ کو زیر بحث لائیں گے وہ ہیں شکر، شکریہ اور جناب وغیرہ۔ میں مختار سجیل بھٹی خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ میں کوئی پاسٹر، ریورنڈ یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ امبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ بامطابق دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 20 سے 21 آیت میں لکھا ہے، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ عزیز بھائیو، آج ہم مسیح کی کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ الفاظ زیر بحث لائیں گے جن کا استعمال بعض پاسٹرز صاحبان بھی بعض اوقات غلط کرتے ہیں اور کلیسیا کے لوگ بھی جیسے سنتے ہیں ویسے ہی بولتے ہیں۔ آپ سب لوگ ہم سے بہتر تعلیم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، ہم آپ سے کوئی بہتر نہیں ہیں، لیکن آپ بس اس پر دھیان نہیں دیتے۔ عزیزو، اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ یاد رہے کہ پرانے عہد نامہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کا ذخیرہ یعنی وکیبلری 5800 الفاظ ہیں، اور نئے عہد نامہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کا ذخیرہ یعنی وکیبلری تقریباً 4800 الفاظ ہے۔ کل ملا کے تقریباً 10,600 الفاظ کا ذخیرہ یعنی وکیبلری بنتی ہے۔ اس وکیبلری میں لفظ شکریہ نہیں ہے، یعنی کلام مقدس کی کتاب کے شروع سے لے کر آخر تک شکریہ کا لفظ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ لفظ شکریہ کا استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ہماری ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی ایک کام میں ہماری مدد کرتا ہے یا کسی ایک وقت میں ہمارے کام آتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن کئی پادری صاحبان بھی خداوند کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح لفظ شکر صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہماری ہر طرح سے اور ہر وقت مدد کرتا ہے، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور ہر طرح سے پیار کرتا ہے۔ لفظ شکر انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ پس ہماری کلیسیا سے اور اپنے عزیز پادری صاحبان سے گزارش ہے کہ لفظ شکر اور شکریہ کا صحیح استعمال کرنا کلیسیا کو سکھائیں، تاکہ کوئی عزیز خدا باپ کی شکر گزاری کرتے وقت لفظ شکریہ کا استعمال نہ کرے۔ عزیز بھائیوں، کچھ حضرات یسوع مسیح کے لیے جناب مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے میرے پاس بھی ایک ویڈیو آئی جس میں ایک صاحب بڑی تڑپ کے ساتھ یسوع مسیح کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے یعنی جناب مسیح، جناب مسیح، تو عزیزو یہ لفظ بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ لفظ جناب بنیادی طور پر جنوبی ایشیائی ملکوں میں کسی کو مخاطب کرتے وقت احترام اور شائستگی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر اعلیٰ سماجی شخصیت، حیثیت
یا اختیار رکھنے والے شخص کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جناب خاص طور پر خدا کے لیے یا خدا کو مخاطب کرنے کے لیے یا خدا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ لفظ جناب فارسی زبان کا لفظ ہے، اور جناب ایک اسلامک اعزازی لقب ہے، اور اس کا متبادل انگریزی میں سر یا میڈم ہے۔ یعنی جناب is an Islamic honorary title which means sir in English۔ عزیز بھائیوں، کچھ لوگ تو یسوع مسیح کو آقا، مولا، سیدنا، حضرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ شاید وہ خداوند یسوع مسیح کو انسان ہی سمجھ کر ایسے ٹائٹلز دیتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے لقب انسانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، جبکہ بمطابق اعمال 2 باب اس کی 36 آیت میں درج ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کہا اور مسیح بھی۔ عزیز بھائیوں، میری گزارش ہے کہ کلیسیا کے لوگ اور پادری صاحبان خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے بارے میں ان کی قدرت، جلال، حشمت اور شان و شوکت کے مطابق الفاظ استعمال کیا کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ ان القاب سے یا ان الفاظ سے ہم یسوع مسیح کے خدا ہونے کو چیلنج تو نہیں کرتے۔ خداوند عزیزو، خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے راست باز بنائے۔ ہم آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بحث کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔